اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم جو کل ہم نے کچھ جو جملے بنائے تھے بہت سارے اردو سے عربی میں سینٹنسز، اس کو ایک مرتبہ پوچھیں گے، اور اس کے بعد آج نیا سبق پڑھانے کے بجائے جو ایکسرسائزز ہے اس کی ہیڈنگ سمجھا دیں گے کہ اس ایکسرسائز میں کیا پوچھا گیا ہے، تو آپ اس کو ایکسرسائز کو پھر گھر میں کیجئے گا، بک کے اندر ہی لکھیے ڈائریکٹ، اس کے اندر جو اسپیس دیا ہوا ہے نا بک میں، خالی جگہ جو دی ہے اسی کے اندر سیدھا لکھیے، پین یا پینسل سے لکھے تاکہ غلط ہو تو اس کو مٹا سکتے پھر، ہے نا۔ تو وہ ایکسرسائزز گھر میں، اس کے بعد آج اسپوکن کے جو فریزز ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ مین۔ یہ پڑھیے گا، سمجھ میں آ رہا ہے یہ جملے؟ اور پڑھیے گا دوسرا جی، اس کے بعد ہاں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس کے بعد والا ھذا بیتن، یہ گھر ہے نا۔ بیتن ھذا، کیا یہ گھر ہے؟ کیا یہ گھر ہے؟ نعم ھذا بیتن، جی یہ گھر ہے، ہاں یہ گھر ہے۔ تو یہ جملے ہم نے پڑھے ہوئے، تو آپ کو یاد ہے یا نہیں ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ہم دوبارہ اس کو ایسے دکھا دیتے ہیں۔ یہ پڑھیے گا، ما ھذا، ھذا قمیص، ھذا قمیص، یہ کیا ہے؟ یہ شرٹ ہے جی۔ اس کو پڑھیے گا، ہاں کیا یہ اسریر ھذا، اسریر ھذا، کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ جی جی، سوال سمجھنا چاہیے، اس لیے عربی نہ اردو لکھیے نہ انگلش لکھیے، آپ نے خود سمجھنا چاہیے کہ کیا پوچھ رہا ہے، اس کا جواب مناسب دینا چاہیے پھر۔ تو اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا آلریڈی، ہمیں صرف ریڈ کرنا ہے۔ تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اسریر ھذا، کیا یہ بیڈ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے لا ھذا کرسی، کیا ہے یہ کرسی ہے؟ نہیں، لا نہیں، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اس کے بعد یہ چیک کیجیے اس میں سے کیا سوال و جواب ہے۔ اس میں کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا سوال ہے اس میں؟ کیا یہ چابی ہے؟ کیا یہ چابی ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے ہمارا؟ یہ جواب ہونا چاہیے ہمارا لا ھذا قلم، لا ھذا قلم۔ الحمدللہ۔ اس سوال کو چیک کیجیے آپ، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ کیا ہے؟ ستارہ ہے، نجم ستارہ ہے، اسٹار ہے یہ۔ یہ دیکھیے اس میں آنسر نہیں دیا ہوا ہے، اس میں آنسر نہیں دیا ہے، صرف کوشچن کیا ہوا ہے، انہوں نے سوال کیا ہوا ہے، جواب نہیں دیا ہوا ہے۔ سوال ہے اس میں، کیا سوال ہے؟ تو جواب دیجئے۔ ما ھذا، سوال کیا ہے وہ بتائیے پہلے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے یہ بتائیے پہلے، یہ کیا ہے؟ جی ما ہے، یہ من نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ما اور من میں کیا فرق بتایا تھا ہم نے؟ ما جو ہے آبجیکٹ کے لیے، کسی شے یا چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جب پوچھنا ہو تو ہم ما کہتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم من کہتے ہیں۔ تو یہ کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب دیجیے آپ، ھذا مکتب، ما ھذا، ھذا مکتب، یہ ٹیبل ہے۔ اس کے سوال کا جواب دیجیے آپ، ما ھذا، ھذا سریر، ھذا سریر، یہ کیا ہے؟ بیڈ ہے جی۔ جب ہمیں لفظ کا معنی معلوم ہوگا تو ہم جواب بھی دے پائیں گے، تو یہ مقصد ہے اس کو دکھانے کا، تاکہ آپ اس کا سوچیں کہ بھی لفظ یاد ہے کہ نہیں صحیح۔ اس سوال کو پڑھیے، ما ھذا، ھذا کتاب،
ما هذا هذا كتاب ما هذا هذا باب هذا باب باب الجنہ کہتے کہ نہیں باب الجنہ حرم میں ہے کہ باب الجنہ ہے نا مدینہ میں ہاں باب الجنہ ہے نا جنت کا دروازہ ما هذا هذا باب هذا باب انڈیا اور پاکستان میں بھی باب الجنہ بنا رکھے دو لوگوں نے لیکن انڈیا اور پاکستان میں کوئی جنت ایسا نہیں ہے جنت کا دروازہ تو ہر جگہ ہے اگر آپ سوچے تو آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھیں اللہ کو راضی کریں اللہ سے استغفار کرے توبہ کرے مغفرت کرے توحید پر قائم رہے شرک نہ کرے جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے ہر جگہ بنائے ورنہ فزیکلی اگر آپ کہیں کہ بھی یہ جنت کا دروازہ ہے تو اس کا کوئی سند نہیں ہے شرعی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ آپ اپنے من سے کوئی جنت کا دروازہ اس کو جو ہے نا اسائن کر دیں اور جو ہے اس پر جو ہے پیسے بناتے رہیں پھر ٹھیک ہے تو ما ھذا ھذا باب ما ھذا اس کا جواب دیجیے گا ما ھذا 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 بیت ما ھذا ھذا بیت یہ گھر ہے ما ھذا ھذا قط یہ بلہ ہے بلی ہے قط بلہ بلی قطۃ بلی کو کہتے ہیں قط بلے کو کہتے ہیں بہرحال بلہ بلی یاد ہونا چاہیے کچھ بھی ٹھیک ہے ما ھذا ھذا قط ھذا عربی کا لفظ یاد ہونا چاہیے ہمیں فوٹو دیکھ کر الحمدللہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یاد کیا ہوا ہے کل ہم نے پڑھا تھا کل ہم نے جو جملے بنائے تھے یہ جملے بنائے تھے ہم نے کل ہم اردو کہہ رہے تھے آپ عربی بتا رہے تھے اس کی ہم نے الحمدللہ ملی جلی کوشش سے عربی بنائی تھی لیکن پہلے ہم نے بنا رکھا تھا اس کی اب جو ہے آپ خود ہی ترجمہ کر کے بتائیے اس جملے کا القرآن کتاب اللہ کیا ترجمہ کریں گے اس کا کیا کے کی والا ترجمہ اس میں کل کیا ہم نے بتایا تھا کا اور کے اور کی والا جو اس کے پہلے لیسن جو پڑھایا تھا اس کی ایکسرسائز کل ہم نے کرائی تھی کا کے کی کے جملے یہی جملے جو ہم نے کل کروائے تھے اردو کہا تھا لیکن ہم نے اور آپ سے عربی بنوائی تھی لیکن آج عربی دیکھیے اور اس کو ذہن میں لائیے القرآن کتاب اللہ کیا ترجمہ ہوگا اس کا قرآن اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب بیت اللہ اللہ کا گھر باب الجنتی جنت کا دروازہ کتاب المدرسی مدرس کی کتاب سیارۃ المدیری مدیر کی گاڑی ٹھیک ہے نا تو کا کے کی والی کا پیٹرن ہے یہ الکعبۃ بیت اللہ الکعبۃ بیت اللہ ترجمہ کیجئے گا کعبہ اللہ کا گھر ہے الکعبۃ بیت اللہ بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر ہم تو بیت اللہ بہت سنتے ہیں لفظ مطلب بیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گھر بیت حامد کا مطلب ہوگا حامد کا گھر بیت المدرس کا مطلب ہوگا مدرس کا گھر بیت المہندس کا مطلب ہوگا مہندس کا گھر انجینئر کا گھر تو کا کے کی مہندس پڑھا ہوا ہے ہم نے اس کے پہلے لفظ اس جی بیت اللہ نہیں ہے وہ بیت اللحم ہے وہ الگ چیز ہے وہ گاؤں کا نام ہے وہ الگ چیز ہے وہ بیت اللہ نہیں ہے وہ بیت اللحم ایک جگہ کا نام ہے لوکیشن ہے وہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ کیجئے محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اس کو پڑھیے گا اس جملے کو پڑھیے گا کیا پڑھیں گے اس کو ہم پڑھ کے دکھائیے اس کو باب المدرستی مدرسہ کا مطلب اسکول نا مدرسہ کیا پڑھیں گے ہم اس کو المدرسہ باب المدرستی مفتوح باب المدرستی مفتوح ترجمہ کیجئے گا اسکول کا دروازہ کھلا ہے کیا ترجمہ ہوگا اس کا اسکول کا دروازہ کھلا ہے اس جملے کو پڑھ کے دکھائیے ہاں کبیرتن کیا پڑھیں گے اس کو ہم کبیرن نہیں پڑھیں گے بلکہ کبیرتن فیمیل یا فیملین یا مؤنث ہوگا تو گولتا ہے جی یا گولتا جہاں پر بھی دکھیں گے آخر میں دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ گولتا تا مدورات اس کو تا مدورہ مربوطہ بھی کہتے ہیں گولتا سمجھیے اس کو ایک لمبی تے ہوتی ہے نا ہمارے پاس اردو عربی میں لکھتے ہیں لمبی تے یہ بھی تے ہے لیکن گول تے ہے یہ گولتا ہے یہ تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو
تو جب یہ لفظ کسی لفظ کے آخر میں دیکھے تو سمجھے کہ وہ لفظ جو ہے مؤنث ہے یا فیمنین ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس جملے کو ہم پڑھیں گے سیارۃ المدیر کبیرۃ، سیارۃ المدیر کبیرۃ، ترجمہ بھی بتائیے اس کا جی۔ مینیجر کی گاڑی بڑی ہے، مینیجر کی گاڑی بڑی ہے۔ اس جملے کو پڑھ کے بتائیے گا مفتاح البیت فی السیارہ، کتاب میں نہیں ملیں گے یہ سینٹنسز، یہ ہم نے الگ سے لکھ کر رکھے ہوئے ادھر ادھر سے، لیکن الفاظ وہی ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، لفظ ہم نے نہیں ڈالا، نئے نہیں ہیں، انہی کتاب میں استعمال کیے ہوئے لفظ ہیں یہ، لیکن ہم نے دوسرے جملے بنا دیے اس کے، تو ایگزیکٹلی ایز اٹ از کتاب میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو اس جملے کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ مفتاح البیت فی السیارہ، اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ فی السیارہ، فی السیارہ نہیں پڑھیں گے، سین حرف شمسی، ٹھیک ہے نا؟ فی السیارہ، فی السیارہ نہیں، اوکے؟ تو سین دیکھیے حرف شمسی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے السیارہ، بس ذہن میں رکھے اس کو، ایسا پڑھیں گے آپ، شمسی اور قمری اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، تو ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ریڈنگ، ٹھیک ہے؟ تو مفتاح البیت فی السیارہ، ترجمہ بھی بتائیے گا اس کا۔ گھر کی چابی، گھر کی چابی کہاں ہے؟ گاڑی میں ہے، ماشاءاللہ، گھر کی چابی گاڑی میں ہے۔ اس جملے کو پڑھ کر بتائیے اب۔ بیت المہندس جمیل، بیت المہندس جمیل، ترجمہ بھی بتائیے گا۔ انجینئر کا گھر خوبصورت ہے، بیت المہندس، کل ہم نے بہت ایکسرسائز کی تھی، شاید آپ نہیں تھے لیکن موجود ہوگا یوٹیوب پر، آپ دیکھیے گا کل کی کلاس، جو کلاس اٹینڈ نہیں کر پائے لازم اس کو کلاس کو لازماً دیکھ لیا کریں تاکہ وہ جو ہے نا گیپ نہ ہو بیچ میں۔ تو اس کو پڑھیں گے ہم بیت المہندس جمیل، انجینئر کا گھر خوبصورت ہے۔ اس جملے کو پڑھیے گا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ سریر خالد جدید، سریر خالد جدید، ترجمہ بتائیے گا۔ خالد کا پلنگ یا چارپائی نئی ہے، سریر کا مطلب بیڈ یا پلنگ یا چارپائی، جو بھی کہیں آپ، ایک ہی چیز ہے۔ تو سریر خالد جدید، خالد کا پلنگ یا خالد کا بیڈ نیا ہے۔ اس جملے کو پڑھیے گا، بیت عباس بعید، بیت عباس بعید، ترجمہ کیا ہوگا؟ عباس کا گھر دور ہے، بعید کا مطلب دور، قریب کا مطلب قریب، کبیر کا مطلب بڑا، صغیر کا مطلب چھوٹا، ٹھیک ہے؟ صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، قریب قریب، بعید دور، جدید نیا، قدیم پرانا، ٹھیک ہے؟ تو اپوزٹ یاد رکھنا چاہیے۔ تو بیت عباس بعید، عباس کا گھر دور ہے۔ اب اس جملے کو پڑھیے گا، قلم حامد فی الحقیبۃ، قلم حامد فی الحقیبۃ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ بیگ میں ہے، حقیبہ کا مطلب بیگ، حقیبہ یعنی بیگ، الفاظ یاد رکھنے ضروری ہے تاکہ ہم جو سینٹنس بنائیں اس کا ترجمہ فوراً آنا چاہیے۔ الفاظ جب تک ہمارے پاس نہیں ہوں گے ہم جو ہے جملوں کے اندر وہ ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جائیں گے، پھر کم از کم جو الفاظ اس میں استعمال کیے ہوئے وہ یاد رکھنا ضروری ہے، پھر نئے الفاظ اپنی ضرورت کے حساب سے نئے الفاظ پھر کلیکٹ کر کے رکھیں آپ۔ تو قلم حامد فی الحقیبۃ، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ حامد کا قلم، حامد کا قلم بیگ میں ہے، قلم حامد، حامد کا قلم، فی الحقیبۃ بیگ میں ہے۔ اس کو پڑھیے گا، قمیص خالد وسخ، قمیص خالد وسخ، ترجمہ بتائیے گا۔ خالد کا شرٹ گندا ہے، قمیص کا مطلب شرٹ یا قمیص، ٹھیک ہے؟ تو قمیص خالد وسخ، خالد کا شرٹ گندا ہے۔ اب اس کو پڑھیے گا،
دکان التاجر مفتوح، دکان التاجر مفتوح، ترجمہ بتائیے اس کا. تاجر کی دکان، دکان التاجر تاجر کی دکان، مفتوح کھلی ہے. دکان التاجر مفتوح، تاجر کی دکان کھلی ہے. یہ سب کا کے کی والے سینٹنسز ہیں. اس جملے کو پڑھیے گا. سیارۃ المدرس، سیارۃ المدرس فی الطریق، سیارۃ المدرس فی الطریق، ترجمہ بتائیے. صحیح، ٹیچر کی گاڑی، سیارۃ المدرس، سیارۃ المدرس ٹیچر کی گاڑی کہاں ہے؟ فی الطریق، کہاں ہے؟ راستے میں ہے یا روڈ پر ہے، کہہ سکتے دونوں بھی ترجمہ جائز ہے. اب اس کو پڑھیے گا. این مفتاح السیارہ، این مفتاح السیارہ، ترجمہ بھی بتائیے گا. گاڑی کی چابی کدھر ہے؟ این مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی، مفتاح السیارہ گاڑی کی چابی، گاڑی کی چابی کدھر ہے؟ این مفتاح السیارہ. اس جملے کو پڑھیے گا. ہاں کیا پڑھیں گے اس جملے کو ہم؟ انا فی مکتب المدیر، انا فی مکتب المدیر، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ میں مینیجر کے آفس میں ہوں. انا میں، انا میں کہاں ہوں؟ فی مکتب المدیر، مدیر کے آفس میں، فی کا مطلب میں، تو انا میں، فی میں، فی کا مطلب میں ہوں کہاں پر؟ فی مکتب المدیر، مدیر کے مکتب میں، مینیجر کے آفس میں یا پرنسپل کے آفس میں. اس جملے کو پڑھیے گا. کیا پڑھیں گے؟ آخری لفظ کو کیا پڑھیں گے ہم؟ فی المدرسہ، مدرسہ یعنی اسکول، مدرسہ. ہم پڑھیں گے کتاب الطالب فی المدرسہ، کتاب الطالب فی المدرسہ، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ جی، اسٹوڈنٹ کی کتاب، کتاب الطالب، کس کی کتاب؟ اسٹوڈنٹ کی کتاب. کہاں ہے؟ فی المدرسہ، اسکول میں ہے. کتاب الطالب فی المدرسہ، اسٹوڈنٹ کی کتاب اسکول کے اندر ہے. اس جملے کو پڑھیے. جی کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ کتاب المدرسی. ہم نے جو ہے زبر زیر صرف آخری اس میں لگایا تاکہ آپ کو سہولت ہو پڑھنے کی، باقی بیچ میں ضرورت نہیں ہے. آپ نے پڑھنا چاہیے مدرس یا مدرسہ، آپ نے خود فگر آؤٹ کرنا چاہیے اس کو کہ ہم مدرس پڑھیں، اس کو مدرسہ پڑھیں. تو کتاب المدرسی، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ کتاب المدرسی. لفظوں کا پروننسیشن جو ہے، تلفظ یاد رکھنا ضروری ہے. جب ہم کوئی لفظ دیکھ رہے ہیں تو کریکٹ اس کی ریڈنگ ضروری ہے، ہم کہ اس لفظ کو ہم کیسے ادا کریں، کیسے پروناؤنس کریں، اس کو یہ ضروری ہے. تو ہم پڑھیں گے کتاب المدرس علی المکتب. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ٹیچر کی کتاب. کتاب المدرس ٹیچر کی کتاب کہاں ہے؟ ٹیبل پر ہے. علی المکتب ٹیبل پر ہے. اب اس کو پڑھیے گا. باب ہاں مکسور، کیا پڑھیں گے اس کو؟ باب الحمام. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ حمام نا، حمام کہتے ہیں کہ نہیں ہم، وہی لفظ ہے عربی کا. باب الحمام مکسور، باب الحمام مکسور، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ باتھ روم کا دروازہ. دیکھیے باب الحمام، باب الحمام باتھ روم کا دروازہ، مکسور ٹوٹا ہوا ہے، مکسور ٹوٹا ہوا ہے. باب الحمام مکسور، باتھ روم کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. ہم نے یہ الفاظ ادھر ادھر پڑھے ہوئے لیکن ہم نے نئے سینٹنس بنا دیا اس سے تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اب اس جملے کو پڑھیے گا. ذالک الرجل فقیر، ذالک الرجل فقیر، ترجمہ بھی بتائیے. وہ آدمی، ذالک کا مطلب وہ آدمی، اور یہ کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ آدمی کہیں تو کیا کہیں گے؟ ھذا الرجل. یہ آدمی تو کیا کہیں گے ہم؟ ھذا الرجل. وہ آدمی تو کہیں گے ہم ذالک الرجل. ٹھیک ہے، تو ذالک الرجل فقیر، کیا مطلب ہوگا اس کا؟
اب اس میں کا کے کی نہیں ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے گا کا اور کے اور کی نہیں ہے، سیدھا ہے کہ وہ آدمی فقیر ہے، وہ آدمی غریب ہے، مطلب فقیر کا مطلب غریب، تو ذالک الرجل فقیر، وہ آدمی غریب ہے، یہ آدمی غریب ہے، تو کیسا کہیں گے آپ؟ ھذا الرجل فقیر، کیا کہیں گے ہم؟ ھذا الرجل فقیر، یہ آدمی غریب ہے۔ اس جملے کو پڑھیے گا، ہاں کیا پڑھیں گے اس کو؟ جی ھذا الرجل غنی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ھذا الرجل غنی، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ مالدار ہے، یہ آدمی مالدار ہے، یہ آدمی مالدار ہے۔ اس کو پڑھیے گا، جی کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ذالکہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یہ کہ وہ یہ نہیں، ذالک الامام مصری، ذالک الامام مصری، وہ امام، نہ کہ یہ امام، وہ امام مصری ہے، وہ امام مصری ہے۔ اب اس لفظ کو پڑھیے گا، آخری لفظ، آخری جملہ ہے یہ، ہاں کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ پڑھ کے بتائیے، ریڈنگ کیسے کریں گے؟ نجم السما نہیں کہیں گے، نجم السما، نجم السما، کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ نجم السماء بعید، ایسا نہیں کہیں گے کہ نجم اور السما، جب جوائن کریں گے تو الف لام جو ہے ہٹ جائے گا وہاں سے، نجم السما، نجم السما، ٹھیک ہے، نجم السماء بعید، ترجمہ کیا ہوگا؟ جی کہیں پر بھی، کہیں پر بھی، ایون قرآن میں بھی، قرآن میں بھی، جی پورا ایک ہی رول ہے، جی نجم السماء بعید، ہے نا؟ ہم پڑھتے ہیں نا ذالک الگ لفظ ہے کہ نہیں؟ ذالک الگ لفظ ہے، الکتاب الگ لفظ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ ذالک الکتاب پڑھتے ہیں، نہ کہ ذالک الکتاب، کوئی نہیں پڑھتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب، دیکھیے وہاں الف لام، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں بھی یہ رول جو ہے کامن ہے سب کے لیے، یہ تو قرآن کے لیے غیر قرآن کے لیے یہ ریڈنگ کا طریقہ ہے۔ تو نجم السماء بعید، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ آسمان کا ستارہ، آسمان کا ستارہ، ایک ہے سنگولر ہے، نجم السماء آسمان کا ستارہ، بعید دور ہے، بعید دور ہے، نجوم، نجم کی جمع نجوم آ جائے گی، جی پھر بعیدن کے بجائے بعیدتن کہیں گے، کیونکہ جمع جو ہے مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، بعد میں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے نا اس کو سمجھا ہے چیزوں کو کافی حد تک۔ ہمارا کیا ہے، ایک مہینہ آج جو ہے ہماری کلاس کو ایک مہینہ مکمل ہو رہا ہے، 8 کلاسز ہماری ہو گئی ہے، یوٹیوب میں دیکھیے گا 8 کلاسز، 8 جو ہے ڈے میرا خیال ہے وہ 8 ہوگا، تو ایک مہینہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ ایک ماہ میں الحمدللہ آپ لوگوں نے یوں گزرا ایک مہینہ، اور کافی چیزیں سیکھی آپ نے ایک ماہ کے اندر، ہے کہ نہیں؟ اس کے پہلے والے ایک ماہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، جبکہ کلب قط رجل باب مسجد کبیر بعید صغیر کچھ نہیں معلوم تھا، ایک ماہ میں الحمدللہ آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھ ڈالی، تو اگلے ماہ میں انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، نہیں جب آپ نے سمجھ لی کہ ایک مہینے میں کتنی چیزیں کور کی آپ نے ماشاءاللہ، تو اگلا مہینہ جو ہے اتنی ہی چیزیں اور نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ ہم، ٹھیک ہے؟ اس جملے کو پڑھیے گا، مسجد ھذا، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کیا یہ مسجد ہے؟ جواب دیجئے، نیچے جواب ہے، نعم ھذا مسجد، جی یہ مسجد ہے، جی یہ مسجد ہے۔ اس کو بھی پڑھیے گا، ہاں کیا سوال پوچھا انہوں نے؟ کیا یہ ٹیبل ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ لا ھذا کرسی مکتب ھذا، کیا یہ ٹیبل ہے؟ لا ھذا کرسی، نہیں یہ تو کرسی ہے بھئی۔ اس سوال کو پڑھیے اور جواب کو بھی پڑھیے، کتاب ھذا، کیا یہ کتاب ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب صحیح ہے نا؟ نعم ھذا کتاب، نعم ھذا کتاب، جی جی یہ کتاب ہے۔ اس سوال کو بھی پڑھیے اور اس کا جواب چیک کیجیے کریکٹ ہے کیا۔ قلم ھذا، سوال کیسا ہے؟ تو جواب صحیح ہے کہ اس کا جواب صحیح ہے۔ لا ھذا مفتاح، کیا کہیں گے ہم؟ قلم نہیں ہے یہ، لا ھذا مفتاح، یہ جو ہے چابی ہے۔
اس کی ایکسرسائز جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کل ہم نے پڑھا ہے نا من اور الا پڑھا ہوا ہے. من کا مطلب کیا بتایا تھا ہم نے؟ سے. کل ہم نے بتایا تھا من کا مطلب سے، اور الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تک. ٹو اینڈ فرام والا معاملہ، فرام اینڈ ٹو، فرام اینڈ ٹو. اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہے فی اور علی. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. فی المسجد کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ مسجد میں. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. علی المکتب کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹیبل پر. تو فی اور علی اس کے پہلے پڑھا تھا، اور کل ہم نے جو پڑھا ہے یہ دو الفاظ پڑھے ہیں. کل ہم نے من پڑھا ہے ایک لفظ، اور الا پڑھا ہے ایک لفظ. من کا مطلب ہوتا ہے میں سے، فرام. من کا مطلب فرام، اور الا کا مطلب ٹو. الا کا مطلب ٹو. تو من کا مطلب سے اور الا کا مطلب تک. تو من البیت کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ گھر سے. گھر سے. الی المسجد کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ مسجد تک. کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ مسجد تک. اس کی یہ کل ہم نے پڑھا دیا تھا، کل جو مس ہوگی اس کو دیکھ لیجیے گا کلاس کو. ایکسرسائز سمجھ لے صرف اس کی. نیکسٹ پیج پہ جو پیج نمبر 25 ہے، پیج نمبر 25 پر دیکھیے گا. پیج نمبر 25 کو کیا کہیں گے ہم عربی میں؟ کیسے کہیں گے آپ؟ کسی کو یاد ہے؟ 20 کو کیا کہیں گے ہم؟ 20. اور 5 کو کیا کہیں گے ہم؟ خمسہ. تو 25. 25 کو کیا کہیں گے ہم؟ 25. 25 یا 25. ٹھیک ہے، ذہن میں گنتی بھی یاد رکھنا چاہیے. انشاءاللہ آگے آئے گی گنتی تو رٹائیں گے ہم آپ کو. گنتی جو ہے ضروری ہے ہمارے لیے، چونکہ ٹائم بتانا ہے، ڈیٹ بتانا ہے، ٹیلی فون نمبر بتانا ہے، یہ سب چیزوں میں گنتی لازماً ضروری ہے ہمارے پاس. اپنا موبائل کا نمبر یاد رکھیے کم از کم. عربک میں تو پورے میرا خیال ہے 1 سے 10 تک نمبر آ جائیں گے آپ کے پاس. تو یہ طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا. اس میں سوال کیا ہے، تمرین ہے. یہ تمرین کا مطلب ایکسرسائزز. آپ گھر میں کیجیے گا اس کو. کوشچن کو صرف سمجھیے. اجب عن الاسئلہ الآتیہ. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو سوال ہے اس کا جواب لکھیے آپ. یہاں پر جو خالی اسپیس دیا ہوا ہے نا انہوں نے، تو ادھر جواب لکھیے گا آپ تو گھر میں. اجب عن الاسئلہ الآتیہ، آنسر دی فالوونگ کوشچنس، یہ مطلب ہے اس کا. تو آپ اردو میں لکھ لیجیے اوپر، یا انگلش میں لکھ لیجیے کہ آنسر دا فالوونگ، یا سوال کا جواب لکھیے. ایسا لکھ ڈالیے آپ اردو یا انگلش کے اندر، جو بھی سہولت ہو، تاکہ آپ گھر پر جو ہے اس کا آپ ایکسرسائز کمپلیٹ کر سکیں. تو اجب عن الاسئلہ آتیہ، یہ ایکٹیویٹی آپ کو کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ آپ جو نیچے جو سوالات ہیں تو آپ اس کا جواب لکھیے. مثلا من این انت، آپ نے سوال سمجھنا ہے اور جواب آپ نے خود لکھنا ہے. ایک سوال صرف جو پہلا ہے وہ بتائیے مجھے، کیا سوال پوچھ رہے ہیں یہ؟ من این انت. من اور الا کی ایکسرسائز بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ من اور الا. تو من این انت سوال کیا پوچھ رہا ہے آپ سے؟ وہ کیا سوال کیا ہے اس نے آپ سے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کہاں کے رہے ہیں؟ ویئر آر یو فرام؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ کو جواب لکھنا ہوگا انا من الہند، انا من پاکستان، جو بھی ہوگا. کل ہم نے جو پڑھایا ہوا ہے اس میں سے آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نمبر 2 کا جو ہے، دیکھیے ایکسرسائز کیا پوچھ رہے ہیں. نمبر 2 پر اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو الفاظ نیچے لکھے ہیں نا، الغرفہ، من الغرفہ، من، اس کے آخر میں زبر زیر پیش کیا لگانا ہے وہ پڑھیے، لگائیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریڈ کیجئے. کہہ رہے ہیں کہ اقرأ واکتب. آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیے بھی، اور بول کر لکھیے اس کو، پڑھ کر لکھیے اس کو. ان لفظوں کو لکھیے اپنے ڈائری میں اور بول کر لکھیے اس کو، اور اعراب لگائیے آخر میں. تو اس کو پڑھیں گے. مثلا 2 لفظ پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو میں. اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ پہلے کو کیسا پڑھیں گے؟ الغرفۃ. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ الغرفۃ. جو دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ من الغرفتی. من آ جائے گا تو زیر لگائیں گے آپ. تو کیا پڑھیں گے اب ہم؟ من الغرفتی. من جب آ جائے گا تو آخر میں زیر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، رول ہے. تو رول اور ریگولیشن تو ہم زیادہ امپوز نہیں کرتے ہیں. لازم آخر میں جو ہے زیر آئے گا. ٹھیک ہے. من اور الا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے زیر آئے گا. تو یہاں پر من الا نہیں دیکھ رہے ہیں، الغرفہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں پر من الا کچھ نہیں ہے، تو سیدھا پڑھیں گے الغرفہ. تو بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر میں ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ بائی ڈیفالٹ جو ہے پیش پڑھا جاتا ہے عربک میں، بائی ڈیفالٹ. الا یہ کہ کوئی دوسرا فیکٹر آ جائے جو اس کے اعراب کو کنورٹ کر دے، زبر زیر پیش ہے نا، زبر یہ زیر لگا دے. تو بائی ڈیفالٹ ہم الغرفہ پڑھیں گے. لیکن من آگے تو من الغرفۃ پڑھیں گے. اب من الغرفۃ نہیں پڑھا جائے گا. تو اسی طرح جتنے الفاظ ہیں آپ لکھیے اس کو اور ریڈ کیجئے اور اس پر زبر زیر لگائیے تاکہ آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے. نمبر 3 کی ایکسرسائز دیکھیے اس میں اقرأ واکتب. اقرأ واکتب اس کا مطلب ہے ریڈ اینڈ رائٹ. ریڈ اینڈ رائٹ مطلب لکھیے، بول کر لکھیے. آپ اس کو نوٹ بک میں لکھیے اور بول کر لکھیے. تو آپ خود ہی پڑھیے گا اس کو. من این فاطمہ ہی من الہند،
خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدير، ایسا پڑھیے اور خود لکھیے. تو جب لکھیے اس کو تو بول کر لکھیے تاکہ آپ کو ریڈنگ بھی آئے اور رائٹنگ بھی آ جائے. رائٹنگ اسکل بڑھنی چاہیے ہماری، عربی لکھنا آنا چاہیے نا ہمیں، ہے نا. تو اس کو پریکٹس کریں لازماً. جو ایک نوٹ بک یا ڈائری یا رجسٹر بنائیں گھر پہ، اور اس رجسٹر میں جیسے یہ ایکسرسائز دیکھا انہوں نے دیا ہوا ہے اقرا وکتب والی، تو بول بول کر لکھیے اس کو، کم از کم آدھا گھنٹہ گھر پہ اسپیئر کیجیے. تو انشاءاللہ جب آپ لکھیں گے اس کو تو انوالو ہوں گے پرسنلی اس میں، تو آپ کو پڑھنا بھی آئے گا اور لکھنا بھی آئے گا ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیج پر ہے نمبر 4 کی ایکسرسائزز. نیکسٹ پیج پر ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلینک اسپیس ہے یہاں پر، یہ دیکھ رہے ہیں نا نیچے ہے نا، یہ جو بلینک اسپیس ہے، تو فراغ کا مطلب اسپیس، جو بلینک اسپیس ہے وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، من الا فی الا، اس میں سے کوئی ایک لفظ مناسب، سوٹیبل کیا لگنا چاہیے، اپروپریٹ کیا حرف استعمال کرنا ہے آپ نے. انہوں نے بریکٹ میں ڈال دیا من اور الا اور فی اور الا، تو یہاں پر لگانا ہے آپ کو اپروپریٹ، اس میں سے چوز کرنا ہے، اس میں سلیکٹ کرنا ہے آپ کو. یہاں پر جیسے کہ الکتاب ہو تو من لگائیں گے یا الا یا فی یا الا، یہاں پر وہ آپ نے سمجھنا ہے. الکتاب اور تو کیا لگانا چاہیے آپ نے، الا لگانا چاہیے. تو یہ چیز آپ نے سمجھنا ہے اور وہاں پر لگانا ہے، باقی کیا آپ خود لگائیے گا. ٹھیک ہے. یہ ایکسرسائزز لازماً گھر پہ کرنی ہے. اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا نیچے جو دیا ہے باکس کے اندر دیکھا، انہوں نے لکھا ہوا الکلمات الجدیدہ، مطلب اس لیسن کے اندر جو آپ نے نیو ورڈز پڑھے ہوئے ہیں اس کو بتایا ہے انہوں نے کہ آپ نے اتنے الفاظ اس لیسن میں پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ جمع کر دیتے ہیں آپ کو ووکیبلری کے طور پر کہ آپ نے اتنے الفاظ یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا پڑھا ہے، ایک لفظ ہم نے المدرسہ پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر المدرسہ پڑھا ہوا ہے ایک لفظ. اس میں اسکول، مدرسہ کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے، اسکول. الفصل ایک لفظ پڑھا ہوا ہے اس میں، اس کا مطلب کیا ہوگا، کلاس روم. کلاس روم، الفصل کا مطلب کلاس روم. ایک لفظ آپ نے الحمام پڑھا ہوا ہے، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے. المرحاض ایک لفظ پڑھا ہے کل آپ نے. المرحاض کیا مطلب ہوتا ہے، المرحاض کا ٹوائلٹ، ٹوائلٹ پاخانہ، یعنی جہاں پاخانے کی جگہ جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم ٹوائلٹ کہتے ہیں. تو المرحاض یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے، ہے نا. اس کے بعد جو ہے المطبخ پڑھا ہے ایک لفظ ہم نے نیا. المطبخ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کچن. المطبخ کا مطلب کچن. الفاظ یاد رکھنا بہت ضروری ہے ہمیں، لفظوں کو یاد رکھیے گا لازماً. المطبخ کا مطلب ہوتا ہے کچن. الغرفہ ایک لفظ پڑھا ہم نے، اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے کیا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا، الغرفہ کا روم یا کمرہ. الجامعہ ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، کیا ہے معنی اس کا، یونیورسٹی. یس، یونیورسٹی. السوق ایک لفظ پڑھا ہوا ہے اس کے اندر کہیں ہم نے. سوق کا مطلب مارکیٹ ہوتا ہے. ذهب الى السوق ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کل. ذهب الى السوق، سوق کا مطلب مارکیٹ. سوق الذهب کہتے ہیں گولڈ مارکیٹ کو. یہاں منامہ میں گولڈ مارکیٹ ہے کہ نہیں، اس کو سوق الذهب کہتے ہیں. سوق المنامہ کہتے ہیں، منامہ مارکیٹ. تو سوق کا مطلب مارکیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کولڈ اسٹور پر بہت ساری جگہ پر اسواق لکھا رہتا ہے. اسواق. اسواق سوق کا پلیورل ہے، وہ جمع ہے. سوق کی جمع، سوق کا پلیورل اسواق، ہے نا، مارکیٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک لفظ کل آپ نے پڑھا ہوا ہے الیابان. کیا ہے یہ یابان، کیا چیز ہے، جاپان. یابان، جاپان کو الیابان کہتے ہیں عربی میں. کل پڑھا ہے ہم نے، یہ کل کے لیسن میں پڑھا ہوا ہے. کوئی لازماً کلاسز مس نہیں ہونی چاہیے، مس ہو جائے تو لازماً گھر پہ دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ پیچھے نہیں رہ جائیں. ایک لفظ کل ہم نے الصین پڑھا ہوا ہے، چائنا. ایک لفظ ہم نے الہند پڑھا ہوا ہے، انڈیا. ایک لفظ فلپین پڑھا ہے، تو فلپین معلوم ہے ہمیں. ایک لفظ ہم نے مدیر معلوم ہے. المدیر کا مطلب پرنسپل بھی اور مینیجر بھی. ذہبہ ایک لفظ پڑھا ہے کل ہم نے. ذہبہ کیا مطلب ہے، ذہبہ کا گیا، وینٹ. ذہبہ کا مطلب گیا، وینٹ آؤٹ. لیفٹ کے لیے خراجہ، یہ لفظ ہے خراجہ. دو لفظ کل ہم نے پڑھا ہوا ہے، خراجہ اور ذہبہ. تو آخری جو لفظ ہے اس میں دیکھیے خراجہ ہے. تو ذہبہ کا مطلب وینٹ، خراجہ کا مطلب لیفٹ، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذہبہ اور خراجہ دونوں لفظ ہیں کل ہم نے پڑھے ہوئے، اس کو ذہن میں یاد رکھیے گا بالکل. ٹھیک ہے. چلیں اس کو جو ہے اسی پہ انشاءاللہ آج اسپوکن کا کچھ سینٹنسز دیکھ لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے جملے اسپوکن کے کہ آپ کا کیا حال ہے. تو اس کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے شخبارک شلاؤنک. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یاد ہونا چاہیے، یہ آپ بہت ہیلپ فل ہوں گے انشاءاللہ آپ کے کمیونیکیشن کے لیے آفس میں. شخبارک شلاؤنک روزانہ ضرورت پڑتی ہے اس کی صبح.
جب شیک ہینڈ کریں گے شلونک شخ بارک روزانہ صبح یہ کام ہے. اس جملے کو لازماً استعمال کریں شخ بارک شلونک روزانہ آفس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وینک پڑا ہوا ہے. وینک کدھر ہیں آپ, کدھر تھے آپ. ٹھیک ہے. من زمان ما شفتک ایک ہم نے بتایا تھا, کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب بتایا تھا اس کا. من زمان ما شفتک کا مطلب کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہے آپ سے. من زمان ما شفتک, جی یہ تین الفاظ ہے. اس کے بعد جو ہے اور بتایا تھا ہم نے, اس کے بعد بتایا تھا کہ بھئی میں چھٹی پر گیا تھا. اس کے لیے کیا جملہ بتایا تھا ہم نے, میں چھٹی پر گیا تھا. رحت الاجازہ, کیا جملہ بتایا تھا ہم نے, رحت الاجازہ, رحت الاجازہ یا کنت فی الاجازہ, یہ بھی بتایا تھا ہم نے. یاد ہونا چاہیے لازماً, یہ ہیلپ فل ہے. اگر آپ کا استعمال کی ضرورت نہ بھی پڑے تو کہیں اور ہیلپ فل ہوں گے آپ کے لیے, دوسرے جملے اس سے بنا سکتے ہیں. آپ کہیں گے رحت الاجازہ کہ رحت السوق, میں مارکیٹ گیا تھا, ایسا کہہ سکتے ہیں نا آپ. تو رحت الاجازہ جملے کو لازم یاد رکھیں آپ, ضروری نہیں اجازہ بولیں آپ. آپ کہیں کہ بھی منامہ گیا تھا تو آپ کہیں رحت المنامہ. اجازہ رحت کا مطلب میں گیا تھا, رحت کا مطلب میں گیا تھا, الاجازہ کا مطلب چھٹی. آپ اجازہ کو ہٹا دیجئے, آپ کہیں کہ میں منامہ گیا تھا تو آپ کہیں رحت المنامہ. آپ کہیں کہ میں مارکیٹ گیا تھا, آپ کہیں گے رحت السوق. آپ بتائیے کہ میں مسجد گیا تھا تو آپ کہیں گے رحت المسجد. تو رحت کا مطلب میں گیا تھا, رحت کا مطلب میں گیا تھا. آپ جہاں گئے وہاں پر اس کو استعمال کیجئے لازماً. اس کے بعد جو ہے کنت مریض, میں بیمار تھا. کنت کا مطلب میں بیمار تھا, کنت میں تھا, مریض بیمار. اب کنتوں کی جگہ کچھ مریض کی جگہ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد جو ہم نے بتایا تھا انا ہنی فی البحرین, ایک ایپ بتایا تھا. ٹھیک ہے. اب آج کے سینٹینسز دیکھ لیتے ہیں نئے. یہ جو ہے ضرورت پڑتی ہے روزانہ ہمیں. مثلا کسی سے پوچھنا ہے کہ آج کون سا دن ہے, واٹ ڈے از ٹوڈے, آج کون سا دن ہے. تو اس کو کیسے پوچھیں گے آج کون سا دن ہے, الیوم شنو. کیا پوچھیں گے آج کون سا دن ہے. کسی سے اگر پوچھنا ہوگا آج کون سا دن ہے, واٹ ڈے از ٹوڈے, تو کیسے پوچھیں گے ہم, الیوم شنو. الیوم شنو, یہ اسپوکن کے سینٹینسز ہے, اس کو مکس مت کیجیے گا اس سے کتاب کی عربی سے. کتاب کی عربی جو ہے نا ٹوٹل وہ ہے, یہ اور وہ الگ چیزیں ہیں. تو یہ صرف ہیلپ کے لیے بتا رہے ہیں ہم. تو الیوم شنو, الیوم شنو, آج کون سا دن ہے. یہ ہماری جو ہے پوسٹ کی ہوئی شیٹ نمبر 10 فیس بک پر میں جو پوسٹ کرتا ہوں تو اس میں 10 نمبر کی شیٹ ملے گی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو فیس بک پہ. تو اس جی جی پورے سیکوینس کے ساتھ ہے یہ. جی ہاں 1 2 3 4 نہیں, اس کے اندر ہر شیٹ پر 1 2 3 چلے گا. لیکن یہ جو ہے نا یہ سیکوینس دیکھیں گے آپ شیٹ پر, شیٹ 1 شیٹ 2, یہ جو ہے نا 10, تو یہ 10 نمبر کی شیٹ ہے فیس بک پر, دیکھیں گے آپ. جی نہیں نہیں, وہ ہم آج وہ ضروری نہیں ہے, ہم آپ کی ضرورت کے حساب سے بتائیں گے, ہے نا. جی جی, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ بتائیں گے, ہے نا. تو یہ دیکھیے گا. تو ہم کیسے پوچھیں گے ہم دن. آپ فیس بک پہ جائیے گا, اس میں البم ہے بنایا ہوا میں نے, تو اسپوکن جو عربی کی اردو کے نام سے ایک البم ہے, اس پہ کلک کیجیے گا, پوری شیٹ ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. تو آج کون سا دن ہے, تو ہم پوچھیں گے الیوم شنو. کیا پوچھیں گے ہم, الیوم شنو, آج کون سا دن ہے. یہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں آفس میں پوچھنے کی, الیوم شنو, کبھی یاد نہیں رہا تو آج کون سے دن ہے. یا کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ نے سمجھنا چاہیے نا کیا پوچھ رہا ہے وہ. الیوم شنو کا مطلب پوچھ رہا ہے کہ آج کون سا دن ہے, تو آپ اس کو یاد رکھیے. یوم, الیوم کا مطلب ٹوڈے, شنو کا مطلب واٹ, واٹ ٹوڈے مطلب واٹ ڈے از ٹوڈے, یہ پوچھنا چاہ رہا ہے وہ, الیوم شنو. تو الیوم کا مطلب ٹوڈے. قرآن میں نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو, حجۃ الوداع میں, ہے نا. تو الیوم کا مطلب آج, ٹوڈے. اس کے بعد ایک سوال اور ہو سکتا ہے, اس کا جواب کیسے دیں گے. کسی نے پوچھا کہ الیوم شنو, آج کون سا دن ہے, تو منڈے ہے, ٹیوزڈے ہے, وینسڈے ہے, تو دنوں کے نام یاد رکھنا ضروری ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ دنوں کے نام بھی بتائیں گے ہم. اوکے. تو لیکن صرف اس کا جواب یہ چیک کر لیتے ہیں کہ بھئی آج بدھ ہے مثلا, یا آج جمعرات ہے مثلا, تو آج بدھ ہے, یہاں ہم نے شیٹ میں لکھا ہوا ہے جس دن وہ کیا ہوا تھا بدھ تھا وہ, تو الیوم اربعاء, کیا کہیں گے ہم, الیوم اربعاء, آج بدھ ہے. لیکن آج جمعرات ہے, ہماری آج کلاس جو ہے جمعرات کو, تو الیوم خمیس, کیا ہے آج, الیوم شنو, الیوم خمیس, الیوم خمیس. خمیس کا مطلب جمعرات, اور اربعاء کا مطلب بدھ.
اور دیکھیے جمعہ ہمیں تو یاد ہے، جمعہ ہمیں یاد ہے ایک لفظ. جمعہ کے بعد جاتا ہے سنیچر، تو کہیں گے السبت، یوم السبت. السبت کا مطلب سیٹرڈے، الاحد کا مطلب سنڈے، الاثنین کا مطلب منڈے، اربعہ فور. جی اربعہ الگ ہے، اربعہ الگ ہے. یہ اربع الگ چیز ہے، اربع سے یہ اربعہ دیکھیں نا، اربعہ وہ اربعہ الگ ہے. وہ جب گنتی دیکھیں گے لکھائیں گے تو نظر آئے گی آپ کو اربعہ کیسے لکھا ہے. تو بہرحال اربعہ کا مطلب بدھ. تو 2 دن یاد رکھیے کم از کم، یا 1 دن یاد رکھیے. تو کم از کم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں ہم؟ ہماری کلاس کون کون سے دن ہو رہی ہے اب؟ بدھ اور جمعرات. بدھ اور جمعرات نا ابھی. ہاں جمعہ منسوخ ہو گیا، جمعہ کینسل کیا نا لاسٹ ویک ہم نے. جی شفٹ ہو گئی کلاس بدھ اور جی گزشتہ ہفتے ہم نے بتا دیا تھا اور سب اگری کیے، سب لوگوں نے اگری کیا تھا. ٹھیک ہے، تو کل نہیں ہے کلاس ہماری. لاسٹ ویک ہم نے سب سے پوچھا تھا کہ بھی ہم جو ہے جمعہ کو شفٹ کر رہے ہیں بدھ پر، تو جمعرات اور جمعہ کے بجائے، جمعرات اور جمعہ کے بجائے ہم نے کہا تھا کہ بدھ اور جمعرات. تو کل ایک کلاس ہو چکی ہے ہماری، آج جو ہے کلاس، کل نہیں ہوگی کلاس. ٹھیک ہے، لاسٹ ویک آپ لوگوں سے میں موجود تھے، شاید نہیں تھے. اینی وے تو سب لوگوں نے اتفاق کیا تھا اس بات پر، ہے نا. تو ہماری کلاس 2 دن ہو رہی ہے ابھی. کون سے؟ بدھ اور جمعرات. جی نہیں بتائے تھے آپ، ان کو معلوم تھا. نہیں آپ ان کو صاحبزادے کو بتایا ہوا تھا ہم نے. کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ آج اگلے ہفتے سے زیادہ، ہاں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. یوٹیوب پر موجود ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا. جی نہیں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ کر دیا کریں گے، انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے. چلے وہ سب نے ایگری کیا تھا اس لیے ہم نے اس کو کر دیا تھا. اینی وے نیکسٹ ٹائم جب کوئی چینجز ہوں گے تو انشاءاللہ ہم میسج ڈال دیں گے اس کو. ہاں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے کر دیں گے، نو پرابلم انشاءاللہ. تو ہمارے 2 دن ہو رہی ہے ابھی کلاس، الاربعاء اور الخمیس. الاربعاء اور الخمیس، بدھ اور جمعرات. تو کل اربعاء تھا، کل کیا تھا؟ اربعاء. اور آج کون سا دن ہے؟ الخمیس. تو ہم کہیں گے الیوم اربعاء، الیوم اربعاء. اس کے بعد کون سا تاریخ پوچھنا ہوگا کسی سے کہ الیوم تاریخ چم. الیوم تاریخ چم. چم کا مطلب ہوتا ہے کم، کہتے کتنا کو، ہاؤ مچ کو کہتے چم. یہ لوگ عربک میں اسپوکن میں چم کا مطلب ہاؤ مچ، کتنا. تو کہتے ہیں الیوم تاریخ چم کا مطلب ہوگا آج کون سی تاریخ ہے، یہ آج کتنی تاریخ ہے. الیوم تاریخ چم، آج کتنی تاریخ ہے، آج کتنی تاریخ ہے. تو آپ جواب دیں گے کہ آج 29 تاریخ ہے. جو بھی تاریخ ہو، ہم نے لکھا ہوا ہے کہ آج 29 تاریخ ہے، آج 29 تاریخ ہے. تو ہم کہیں گے الیوم 29، الیوم 29، الیوم 29. اس کے بعد ہے ٹائم کے بارے میں کہ بھئی ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، واٹ ٹائم از اٹ. تو کہیں گے کہ الحین ساعہ چم. کیا پوچھیں گے؟ الحین. الحین کا مطلب ابھی، ساعہ کا مطلب ٹائم، چم کا مطلب کتنا. تو الحین ساعہ چم، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے. یہ مطلب کسی سے ٹائم پوچھ سکتے ہیں آپ، کسی سے دن پوچھ سکتے ہیں، کسی کو دن بتا سکتے ہیں، کسی سے ٹائم پوچھ سکتے ہیں، کسی کو ٹائم بتا سکتے ہیں. تو آپ کہیں گے الحین ساعہ چم، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، ابھی کتنے بجے ہیں. تو آپ بتائیے کہ ابھی جو ہے مثلا 8 بجے ہے، 9 بجے ہے. گنتی ہمیں یاد ہے اگر تو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ابھی 9 بجے ہیں. تو الحین ساعہ 9، الحین ساعہ 9، الحین ساعہ 9. تو یہ جو ہے ہمارے 6 سینٹنسز ہے اس کے اندر آج. ٹھیک ہے، تو الیوم شنو، آج کیا دن ہے، آج کون سا دن ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے الیوم اربعاء. لیکن آج الیوم خمیس ہے، الیوم خمیس، آج جمعرات ہے. اس کے بعد الیوم تاریخ چم، آج کون سی تاریخ ہے یا کتنی تاریخ ہے. اس کا جواب ہے الیوم 29، الیوم 29. آج کتنی تاریخ ہے؟ چم، الیوم چم، تاریخ چم الیوم کتنی ہے؟ 3. الیوم 3 کتنی ہے آج؟ الیوم تاریخ چم 3. ہمیں گنتی یاد ہو جائے تو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا، گنتی یاد کریں گے اس کو انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے الحین ساعہ چم، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے. تو ٹائم جو ہے، ٹائم کا طریقہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ آپ ٹائم کیسے بتائیں گے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ الحین ساعہ 9، الحین ساعہ 9. پوچھے گا الحین ساعہ چم، آپ کہیں گے الحین ساعہ اور جواب دیں گے 9، 10، 7، 6، 8 ایسا. تو یہ ہمارے 6 سینٹنسز الحمدللہ. تو اس کو یاد رکھیے گا لازماً، اور اگلے ہفتے اس کو پوچھیں گے انشاءاللہ. اور جو اس کے پہلے جو 3 شیٹ ہے وہ بھی پوچھیں گے. تو بار بار پوچھنے سے یہ ہوگا کہ
کہ آپ کو یاد ہوگی چیزیں انشاءاللہ، ہے نا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. میں نے کہا بتا دیا تھا آپ کو میں نے اس سلسلے میں، کلاس کے لیے میں نے بتایا تھا جب آپ جا رہے تھے نا لاسٹ میں، میں نے بتایا تھا آپ کو، مجھے یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اچھا چلو انشاءاللہ نیکسٹ واٹس ایپ وغیرہ اگر آپ نے ہاں لیکن آپ تھے فرائیڈے میں اور آپ کو بتایا تھا، آپ موجود تھے مجھے یاد ہے نا، جاتے جاتے جو ہے نا بتایا تھا. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کا واٹس ایپ اس میں موجود ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے اس میں، تو واٹس ایپ کا میسج ڈال دیا کریں گے کوئی بھی اس طرح کا کوئی. جی ہاں گروپ بنا دیے. جی جی گروپ بنا دیں گے انشاءاللہ، وہ عدنان بھائی کو کہہ کے تو انشاءاللہ ہو جائے. جی ہاں ٹائمنگ سیم ہے، ٹائمنگ سیم ہے، بدھ اور جمعرات، جمعہ کو نہیں ہے اب. جی جی ہاں لوگ جی 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 سہولت سب کے لیے سہولت ہوگی انشاءاللہ. چھوڑ کے ادھر آنا تھا آگے